اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ ہے غزوہ بدر جو کہ میں بیان کر رہی ہوں۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جہالت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اسی کے نام پر اس جنگ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خونریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سربلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کے سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالا بار بار اس معرکہ کا ذکر فرمایا اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصْرُكُمْ اللہ بدر وانتم ازلتا فتقول اللہ لعلکم تشکرون۔ اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سرو سامان تھے۔ تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش کا ایک قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب و مخرمہ بن نوفل و عمر بن العاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہیں، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ کی اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، اور زبن جابر فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر ڈاکہ زنی کیا گیا ہے۔ لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات گرامی سن کر مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ مدینے سے روانگی چنانچہ 12 رمضان سن 6 کو بڑی عزلت کے ساتھ لوگ چل پڑے۔ جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے چل پڑے ہیں تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا اور ایک دم کفار قریش کی فوج مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں
کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انصار میں سے فیصلہ شان ان کی حضرت کہتے تھے کے قل هو اللہ سردار احد اللہ حضرت الصمد۔ سعید فاطمہ بن علی کہتی ہیں لم یلد ولم عبیدہ یولد رضی اللہ تعالیٰ ولم یہ عنہ، حسین رہے روز قیامت تک روشن علی حضور مقام، صلی اللہ علیہ زمین وسلم ہر کا طرف سے چہرہ جو فوج نے انور آن کر گھیرا دیکھ کر مجھے دے بول پناہ اٹھے یا رب یا کہ کربلا یا کے رسول واسطے اللہ صلی بلبل اللہ علیہ باغ وسلم، مدینہ کیا قربت آپ کا آل اشارہ رسول ہماری ہے طرف ہے؟ نبی بھی خدا کی فاطمہ قسم خیر ہم النساء وہ کے واسطے جانشان ہیں آمین۔ کہ اگر آپ کا یا حکم ہو الہی تو تو ہم سمندر دکھا میں دے کود پڑیں۔ وہ اسی مدینہ طرح انصار کی کیسی ایک اور بستی معزز ہے سردار جہاں پر حضرت رات دن مولا تیری مقداد بن رحمت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ کہیں کہ لوگ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے لیے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کی ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ بخاری غزو بدر ادرس میں 2 صفحہ پر 564 پیج نمبر۔ مدینہ سے 1 میل دور چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، مگر انہی بچوں میں حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت امیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کس طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ وزاری دیکھ کر رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی۔ مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کے چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ زمین ہر طرف سے جب فوج نے آن کر گھیرا مجھے دے پناہ یا رب یا کربلا کے واسطے بلبل باغ مدینہ قرۃ آل رسول ہے نبی بھی فاطمہ خیر النساء کے واسطے آمین۔ یا الہی تو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔
زرقانی بے حجاب آئیے جیم یا الف محمد سواد آپ سے 4 کوئی 1 1 پردہ نہیں ابو ہے سفیان کی یوں تو چالاکی آئے ہیں ادھر لاکھوں کفار قریش کے پیغمبر آپ جاسوس جیسا بھی پیغمبر اپنا کام بہت کوئی نہیں مستعدی ہے سے کر بے رہے تھے کہ جب حجاب حضور صلی اللہ آئیے علیہ یا وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے محمد تو آپ ابو سے سفیان کو کوئی اس کی پردہ خبر مل گئی نہیں اس ہے نے فوراً ہی الصلاۃ والسلام علیکہ یا زمزم رسول اللہ الصلاۃ بن عمر والسلام علیکہ یا حبیب غفاری اللہ کو مکہ الصلاۃ پہنچایا والسلام علیکہ یا نبی اللہ کہ وہ قریش الصلاۃ کو اس کی والسلام خبر علیکہ یا شفیع کر دے اللہ تاکہ وہ اپنے السلام قافلے علیکہ کی یا حفاظت کا انتظام کرے اور خود راستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ کیا روانہ ہو گیا اور ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمر غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنائی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمر غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے اہل مکہ، تمہارے سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے اور مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روک کر قافلے کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہٰذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ نمبر 2، زرقانی جیم سواد 4 1 1 کفار قریش کا جوش۔ جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سردار ان مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس لیے سو اہتمام روسا قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے کہ کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار، جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دوہرے ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس و عظیم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ کفار قریش بدر میں، کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت یہ سرکار کا در ہے، در چاہا تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں وہ کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیراج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی آمین۔ اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون ہے؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شعبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکم بن حجام، نوفل بن خالد، حارث بن عامر، نضر بن حارث، زمیہ بن
الاسود ابو جہل بن ہمشام امیہ بن خلف سہیل بن عمر و عمر بن عبدو عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکروں میں موجود ہیں. یہ فرصت سن کر فہرست سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے. مسلح جین 2 سواد 106 غزبہ بدر وزر کانی وغیرہ. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری رمضان 2 سن جمعے کی رات تھی. تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو 17 ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصرف تھی. صبح فرمایا دار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا. پھر نماز کے بعد قرآن کی آیت و جہاد سنا کر ایسے لرزہ خیز اور بلولہ انگیز وعظ فرمایا کہ مہاجدین اسلام کی رگوں کو خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے. کب اور کہاں مرے گا؟ رات ہی میں چند ہاتھ نشانیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا. اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی. آپ اس چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کا ایک قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کا کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بنائی تھی، اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی. ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا. صحیح مسلم کتاب الجہاد الاسیر باب غزوہ بدر الحدیث 778 1778 سواد 981. اس حدیث سے صاف اور صحیح طور پر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا. ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا. مہاجرین کی صف آرائی رمضان 6 سن جمعے کے دن سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. دے سکتے ہیں وہ کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں اور بھی کچھ مانگ. پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ کے نصیراج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ. جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور گل نہ مچائے. دونوں لشکر آمنے سامنے. اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ قد کان لکم آیت فی فتین
تن فتن تقاتل فی سبیل اللہ. آخر کا کافر پہ 3 الف لام سورہ عمران آل عمران 13. جو لوگ پائے میں لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے. ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا. آل عمران. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مہاجرین کی قرار داد کے مطابق اپنے اس چھپرے میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا. دعائے نبوی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری سے لو لگائے گریہ وزاری کے ساتھ کھڑے ہو کر بسم اللہ ہاتھ الرحمن پھیلائے الرحیم. یہ دعا مانگ رہے تھے کہ خدا بندے تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے. آپ پر اس قدر رکت اور مہویت تاری تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش انور سے گر پڑتی تھی مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی. کبھی آپ سجدہ میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے. سیرت ابن شام جین 2 6 نمبر حدیث. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے یار غار تھے. آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون برقرار جاتا رہا اور ان پر رکت طاری ہو گئی اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور اب بس کیجئے خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ختم کر دی اور آپ کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا تھا. ہو گیا کہ سیزم الجمیع ویولون البدر. 45 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھاگ جائیں گے. آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہے جس میں فتح مبین کے بشارت کی طرف اشارہ تھا. لڑائی کس طرح شروع ہوئی. جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن الحضرمی جو اپنے مقتول بھائی عمر بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا جنگ کے لیے آگے بڑھا. اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت محضہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے. پھر حضرت حارث بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار کا تیر لگا اور شہید ہو گئے. نمبر 1 سیرت ابن ہشام جین 2 سوال
سال کفار کا سپہ سالار مارا گیا. کفار کا سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ اپنے سینے پر 17 شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر غصے میں بھرا ہوا اپنے سب سے نکل کر مقابلے کی دعوت دینے لگا. اسلامی صفوں میں سے حضرت معاذ عبداللہ بن رویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کو نکلے. عتبہ نے ان لوگوں کا نام بنسبت چھپا. جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ انصاری ہیں تو عتبہ نے کہا کہ ہم کو تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں. پھر عتبہ نے چلا کر کہا اے محمد یہ لوگ ہمارے قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے میدان میں بھیجے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ، حضرت علی و حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان تینوں کے مقابلے کے لیے نکلے. چنانچہ یہ تینوں بہادر ان اسلام میدان میں نکلے. چونکہ یہ تینوں حضرات سر پر خود پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے چہرے چھپ گئے تھے. اس لیے عتبہ نے ان حضرات کو نہیں پہچانا اور پوچھا کہ تم کون لوگ ہو. جب ان تینوں نے اپنے اپنے نام و نسب بتائے تو عتبہ نے کہا کہ ہاں اب ہمارا جوڑ ہے. جب ان لوگوں میں جنگ شروع ہوئی تو حضرت حمزہ، حضرت علی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمانی شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ بدر کی زمین دہل گئی اور کفار کے دل تھرا گئے. اور ان کی جنگ کا انجام یہ ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کا مقابلہ کیا اور دونوں انتہائی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے، مگر آخرکار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے مار کر عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا. ولید نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی. دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ کر قاتلانہ حملہ کیا اور خوب لڑے. لیکن اسد اللہ غالب کی ذوالفقار نے ولید کو مار گرایا اور وہ ذلت کے ساتھ قتل ہو گیا. مگر عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح زخمی کر دیا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر بیٹھ گئے. یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھپٹے اور آگے بڑھ کر شیبہ کو قتل کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے. پنڈلی چور چور ہو گئی تھی اور نلی کا کودہ پہاڑ تھا بہ رہا تھا. رسالت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ تم شہادت سے سرفراز ہو گئے. الملحب الذین السلام علیکہ یا ابو بکر صدیق، السلام علیکہ یا عمر فاروق، السلام علیکہ
عثمان غنی چلو بھیا رستہ 6-7-2-7-6 ابو جہل کا عبرتناک انجام۔ حضرت ابو الرحم بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں سب میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں دونوں عمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھتیجے تم ابو جہل سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ چچا جان میں نے خدا سے یہ عہد کیا ہے کہ میں ابو جہل کو جہاں دیکھ لوں گا یا اس کو قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا دشمن ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیرت سے اس نوجوان کا منہ تاک رہا تھا کہ دوسرے نوجوان نے بھی مجھ سے یہی کہا۔ اتنے میں ابو جہل تلوار گھماتا ہوا سامنے آ گیا اور میں نے اشارے سے بتایا کہ ابو جہل یہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں لڑکے تلواریں لے کر اس پر اس طرح جھپٹے کہ جس طرح باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ دونوں نے اپنے تلواروں سے مار کر ابو جہل کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ یہ دونوں لڑکے حضرت معاذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ عفرا کے بیٹے تھے۔ ابو جہل کے بیٹے کا اکرمہ نے اپنے باپ کے قاتل حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا اور پیچھے سے ان کے بائیں شانے پر تلوار ماری جس سے ان کا بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑا سا چمڑا باقی رہ گیا اور ہاتھ لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکرمہ کا پیچھا کیا اور دور تک دوڑایا، مگر اکرمہ بھاگ کر بچ نکلا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس حالت میں بھی لڑتے رہے، لیکن کٹے ہوئے ہاتھ کے لٹکنے سے زحمت ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں سے دبا کر اس زور سے کھینچا کہ تسمہ ہر طرف سے جو فوج نے آن کر گھیرا مجھے دے پناہ یا رب یا کربلا کے واسطے، بلبل باغ مدینہ قرۃ آل رسول ہے نامی بی فاطمہ خیر النساء کے واسطے آمین۔ یا الہی تو دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ بے حجاب یہ محمد آپ سے کوئی پردہ نہیں ہے، یوں تو آئے ہیں لاکھوں پیغمبر آپ جیسا پیغمبر کوئی نہیں ہے۔ بے حجاب یہ محمد آپ سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع باڑی کا کام کرتے تھے اور قبلہ قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اس نے جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کو اپنے لیے قابل افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
اللهم بارک عبداللہ علی بن محمد مسعود وعلی رضی آل اللہ محمد کما بارکت علی تعالی ابراہیم عنہ کو وعلی ساتھ آل لے کر ابراہیم جب ابو انک جہل حمید کی مجید۔ لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون تھا۔ بخاری غزوہ بدر و دلائل النبوت جیم 2 سواد 173 امیہ کی ہلاکت۔ امیہ بن خلف بہت ہی بڑا دشمن رسول تھا۔ جنگ کے بدر میں جب کفار اسلام کے دونوں لشکر گتھم گتھا ہو گئے تو امیہ اپنے پرانے تعلقات کی بنا پر حضرت عبداللہ الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان کو بہت زیادہ ستایا تھا، اس لیے جوش انتقام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کو پکارا۔ انصاری لوگ وفتاً ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار کھونپ کر اس کو قتل کر دیا۔ قریشوں کی فوج۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آ گئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ جب خوب گھمسان کا رن پڑا تو فرشتے کس کو نظر نہیں آتے تھے، مگر ان کی ضرب کے اشارات صاف نظر آتے تھے۔ بعض کافروں کی ناک اور منہ پر کوڑوں کے مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار کے مارے سر کٹ کر گرتا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کا کارنامے تھے۔ کفار نے ہتھیار ڈال دیے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کی کفار قریش کے سرداروں کی ہلاکت سے کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، باقی اپنا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس جنگ میں کفار مکہ کو ایسی زبردست شکست ہوئی کہ ان کی عسکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ کفار قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور فن سپہ کرامی میں یکتائے روزگار تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان ناموں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، زمعاس بن ہشام، امیہ بن خلف، منبع بن الحجاج، عقبہ بن ابی معطیہ، نضر بن الحارث وغیرہ قریش کے سرتاج تھے۔ یہ سب مارے گئے۔ شہدائے بدر۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار تھے۔
شہدائے مہاجرین کے نام یہ ہیں کہ نمبر 1 حضرت عبیدہ بن حارث، نمبر 2 حضرت امیر بن ابی القاس، نمبر 3 حضرت شمالین عمر بن عبد العمر، نمبر 4 حضرت عاقل بن ابی بکری بکیر، نمبر 5 حضرت محیز، نمبر 6 حضرت صفان بن بیضہ۔ اور انصار کے ناموں کی فہرست یہ ہے کہ نمبر 7 حضرت سعید بن خشمہ، نمبر 8 حضرت بشر بن عبد المنظر، نمبر 9 حضرت حارث بن سراقہ، نمبر 10 حضرت معاذ بن افرا، نمبر 11 حضرت امیر بن حمام، نمبر 12 حضرت رافع بن معلی، نمبر 13 حضرت عوف بن افرا، نمبر 14 حضرت یزید بن حارث، نمبر 2 رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ زرقانی، جیم الف صاد 444 و صاد 445۔ ان شہدائے بدر میں سے 13 حضرات تو میدان بدر ہی میں مدفون ہو گئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ بدر سے واپسی پر منزل اور صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف منزل صفرا میں ہے۔ زرقانی، جیم الف صاد 445۔ کفار کی لاشوں سے خطاب۔ جب کفار کی لاشیں بدر کے گڈھے میں ڈال دی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڈھے کے کنارے کھڑے ہو کر مقتولین کا نام لے کر اس طرح پکارا کہ اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں اے فلاں، تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو ان کو بڑا تعجب ہوا، چنانچہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان بے روح کے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے، زندہ لوگ میری بات ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ الف صاد 183 باب ما جاء فی اصحاب الکبرى بخاری، جیم 2 صاد 566۔ ضروری تنبیہ۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے یہ مسلح ثابت ہوتا ہے کہ جب کفار کے مردے زندوں سنتے ہیں تو پھر مومن خصوصاً اولیاء شہداء انبیاء علیہ السلام وفات کے بعد السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فریاد سنتے ہیں۔ السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ جب کفار کے مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر خدا کے گزردہ بندوں یعنی ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کیوں نہ جائز و درست ہوگا۔ اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی قبرستان میں تشریف لے جاتے تو قبروں کی طرف اپنا رخ انور کر کے یوں فرماتے کہا کہ السلام علیکم یا اہل القبور بغیر اللہ لنا والقلم
انتم سلفنا و نہن بلا شر مشکوات باب زیادہ القبور سوال 154 یعنی اے قبروں والو تم پر سلام ہو، خدا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ جب تم لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو اسی طرح سلام کیا کرو۔ ان حدیثوں سے ظاہر ہے کہ مردے زندہ کو سلام و کلام سنتے ہیں۔